اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اور یا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور یا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور جو اس نشانی کی جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، جو اس نشانی کے سگ ہیں نہیں مارے جاتے، جو اس نشانی کے سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹھا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹھا تیرا۔ حضرات محترم، آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے پیر صاحب کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، یہ وہ مبارک محفل ہے، یہ وہ مقدس محفل ہے جہاں پر جس مراد لے کر بیٹھا جائے، جو بھی دل میں تمنا لے کر بیٹھا جائے، جو بھی دعائیں لے کر بیٹھا جائے، جو بھی ارادہ لے کر بیٹھا جائے، لیکن یاد رکھنا جو ارادہ ہو، جو نیت ہو، جو تمنا ہو، جو بھی آپ کی دعا ہو وہ جائز ہونا چاہیے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے ہو، چاہے دینی معاملات کے اعتبار سے ہو۔ انشاءاللہ تعالی حضرات محترم، اللہ کے ولیوں کی برکت سے، اللہ کے نیک بندوں کی ذکر کی برکت سے، اللہ رسول کے ذکر کی برکت سے پروردگار عالم ہر مراد بندے کی پوری فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھنا جو نیت ہو وہ صحیح ہو، نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مبارک اتنی مقدس محفلیں ہوا کرتی ہے جہاں پر جو محفل میں آتا ہے وہ بندہ مومن خالی ہاتھ یہاں سے جاتا ہی نہیں، خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے یہاں سے۔ لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ، یہ ولی کیا دیتے، ولی کیا دیتے، ارے اللہ کے ولی بہت کچھ دیتے، اتنا دیتے کہ لوگ دینے والے بن جاتے ہیں، مانگنے کی بھی ہمت نہیں۔ اللہ کے ولی اتنا دیتے، بہت دیتے، غریب نواز دیکھو آستہ دے رہے ہیں، غوث پاک دیکھو بغداد سے آستہ دے رہے ہیں، حضور کا صدقہ دے رہے ہیں، بہت دیتے، لیکن لینے والا بھی تو ہونا چاہیے، لینے والی نیتیں بھی تو ہوں، لیکن ہم نے ان سے لیا کیا؟ جاتے ہم بھی مزار پہ ہیں، جاتے آپ بھی مزار پہ ہیں، لیکن لیتے کیا وہاں جا کے؟ کیا لیتے ہیں وہاں جا کر؟ یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارا کاروبار صحیح چل جائے، یہی کہتے ہیں نا ہمیں سرکاری نوکری مل جائے، یہی کہتے ہیں نا ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے، یہی کہتے ہیں نا ہم کیا اگر جو ہے کوئی عورت جاتی ہے تو کہتی ہے ہمارا شوہر جو ہے صحیح راستے پر چلنے لگے، ہمارا حکم مانے، اور کوئی آدمی جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری بیوی صحیح راستے پر چلنے لگا۔ ایسے چھوٹی موٹی چیزیں مانگتے ہیں، جیسے مانگنے کا ان کا عقل ویسا نہیں مانگتا۔ اگر مانگنا تو بہت بڑا چاہیے، لیکن کبھی یہ نہیں مانگتے کہ ہمیں ایسا کر دیجئے کہ ہم اچھے اعمال کرنے لگے اور جنتی ہو جائے، اور جنتی ہو جائے۔ لیکن دنیا کے لیے سب کچھ مانگا، آخرت کے لیے کچھ نہیں۔ یہ دنیا کا مال ملے گا، یہی رہ جائے گا، بنگلہ، گاڑی، تمام چیزیں دنیا کی، زمین جائیداد، پلاٹ تمام چیزیں یہی رہ جانے والا ہے، لیکن ساتھ میں کیا جائے گا؟ وہ اچھے اعمال ساتھ جائیں گے، نماز روزہ ساتھ جائے گا، نیکیاں ساتھ جائے گی، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا ساتھ جائے گا، یہ ساتھ جائے گا۔ دنیا داری ساتھ جانے والی نہیں ہے، لیکن اس کا حساب ہوگا، اس کا حساب ہوگا، بہت باریکی سے، بہت باریکی سے حساب ہوگا۔ میدان محشر ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، 3 گروہ میں لوگ بڑھ جائیں گے، 3 گروہ میں۔ ابھی علماء کرام آ رہے ہیں، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، چند باتیں بتا رہا ہوں۔ لوگ 3 گروہ میں بڑھ جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جن کی جو ہے مطلب جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا، جن کا حساب نہیں ہوگا۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جن کا بھی حساب نہیں ہوگا کوئی، اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جن کا باریکی سے حساب ہوگا۔ پہلا گروہ وہ کون سا ہوگا جن کا حساب نہیں ہوگا؟ وہ ہے نبی، شہداء،
اللہ کے ولی, اللہ کے دوست, ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا, بے حساب جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. کہاں جائیں گے؟ بے حساب جنت میں جائیں گے, بے حساب جنت میں. اور جن لوگوں کے لیے حضور نے بشارت دی ہے وہ بے حساب جنت میں جائیں گے, ان کا حساب نہیں ہوگا. ایک گروہ ہوگا. دوسرا گروہ وہ ہوگا جن کا حساب نہیں ہوگا, وہ جتنے بھی کافر منافق جہنمی ہوں گے وہ ڈائریکٹلی جہنم میں جائیں گے, ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. جیسے کوئی نبی کا گستاخ ہے, منافق ہے, کافر ہے, ان کا کوئی حساب نہیں ہونے والا, ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے. تیسرا جو ہے وہ کون ہوں گے؟ وہ ہم ہی لوگ ہوں گے. ہمارا بہت باریکی سے حساب ہوگا, بہت باریکی سے حساب ہوگا ہمارا. کیوں؟ کیونکہ ہم مومن ہیں نا, مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں نا, مسلمان ہیں ہم. بہت باریکی سے حساب ہوگا ہمارا کہ دنیا میں تم نے کیا کیا, دنیا میں کمایا کیسے اور گوایا کیسے. یہ بات یاد رکھیں, جو مال ہم کماتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں وہ کمانے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور خرچ کرنے کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ صرف کمانے کے بارے میں کہ کمایا کہاں سے تھا, حلال تھا حرام تھا. یہ بھی پوچھا جائے گا کہ خرچ کہاں کیا, خرچ کہاں کیا. ڈیجوں میں خرچ کیا, شادی میں ڈیجوں میں خرچ کیا, ولیمے میں ڈیجے میں خرچ کیا, کہاں خرچ کیا. یا پھر نبی کی سنت کے نام پر عقیقہ کیا تو اس میں ڈھول تماشے میں خرچ کیا, کہاں خرچ کیا پیسہ, یہ سب پوچھا جائے گا. اگر اس میں خرچ کیا ہوگا, اللہ بہت سخت دن ہوگا, بہت پریشانی کا عالم ہوگا. وہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہوگا, کوئی کسی کا نہیں ہوگا, پرسان حال کوئی کسی کا نہیں ہوگا, وہاں پر مددگار کوئی کسی کا نہیں ہوگا. لیکن وہاں پر بھی قرآن اعلان کرتا ہے, کون مدد کرے گا؟ دوست دوست سے دور بھاگ جائیں گے, ماں باپ سے بچے دور بھاگ جائیں گے, ماں باپ بچوں سے دور بھاگ جائیں گے, بھائی بھائی سے دور بھاگیں گے, بہن بہن سے دور بھاگیں گے. آپ کہیں یار ایسا کیسے ہوگا؟ آپ نے دیکھا کورونا میں, دیکھا نہیں دیکھا کورونا میں, اگر ایک سدسیہ کو گھر کے کورونا ہو گیا تو سب لوگ اس سے دور رہتے تھے کہ نہیں اس سے ملنا نہیں ہے, اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے. کچھ میتیں ایسی بھی آپ نے دیکھی ہوں گی میڈیا کے ذریعے کہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنے کو ملے ہوں گے کہ جس سے کانا دینے والے نہیں ملے. کانا دینے والے بڑا مشکل سے ملے اس کورونا کی بیماری میں. ارے تم نے دنیا میں دیکھا تو آخرت میں کیا عالم ہوگا. ارے ایک دنیا کے چکر میں, ایک جان کے چکر میں لوگوں نے اپنے باپ کو بھلا دیا, اپنی ماں کو بھلا دیا, اپنے سگے بھائی کو بھلا دیا, اپنے پڑوسی دوست یار کو بھلا دیا. جو تم پر جان دینے کی بات کرتے تھے, تم پر جان قربان کرنے کی بات کرتے تھے, تم پر اپنی جان فدا کرنے کی بات کرتے تھے, وہ بھی کورونا کی بیماری میں تم سے دور بھاگ گئے. اپنی اپنی تھی, کوئی کسی کا نہیں تھا. سب کو معلوم ہے یہ, تو کسی کے گھر میں آٹا نہیں ہے, کسی کے گھر میں سبزی نہیں ہے, کسی کے گھر میں پیسے کی کمی, کسی کے گھر میں کچھ ہے, لیکن کوئی کسی کا پرواہ نہیں تھی. وہاں بڑا ماحول خراب تھا. ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد تو بڑا افسوس ہوا. ایک عورت تھی, راستے میں جا رہی تھی, بھوکی تھی, پریشان حال تھی. ایک کتے کے منہ میں اس نے روٹی دیکھی, اللہ اکبر, کتے کے منہ میں اس نے روٹی دیکھی اور دیکھا اس نے چاروں طرف کوئی ہے تو نہیں, اور وہ منہ سے روٹی چھین کر کے دبا کے لے گئی چکی. ایسا حال آ گیا تھا یہ کورونا کے معاملے میں, ایسی روٹی بھی دیکھنے کو ملی, ایسا ماحول بھی دیکھنے کو ملا. سوچو اگر امیر خبیر جتنے لوگ دنیا کے اندر انسان ہیں, غریبوں کے پیٹ بھرتے, غریبوں کے گھروں میں کوئی پہنچا دے تو ان کا کیا بگڑ سکتا ہے؟ بگڑے گا نہیں, بلکہ مال خرچ کرنے سے اللہ کی راہ میں بڑھتا کبھی کم نہیں ہوتا. مال کو آپ اللہ کی راہ میں جتنا ہی زیادہ خرچ کریں گے کم نہیں ہونے والا ہے. یہ ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم مال خرچ کریں گے تو یار اتنا کم ہو جائے گا. نہیں, مال جو ہے کبھی اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ ایک خرچ کریں انشاءاللہ تعالیٰ کم سے کم اللہ تعالیٰ 10 عطا فرمائے. بے شک سبحان اللہ. رابعہ بصری کا نام سنا ہے آپ نے؟ رابعہ بصری بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی, وہ بہت پاکیزہ عورت گزری ہے. ہماری ماں بہن نے بڑا غور سے سنا, اگر سن رہی ہیں تو اپنا ایمان اتنا مضبوط کر لو, اتنا مضبوط کر لو کہ پروردگار عالم کسی عالم میں بھی تمہیں بھوکا نہیں سکتا, ہر عالم میں بھی تمہیں رزق پہنچائے گا پروردگار عالم. رابعہ بصری تھی, ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی ایک کنیز تھی, یعنی جو گھر کی جو ہوتی ہے کام کرنے والی وہ تھی, اور جو ہے انہوں نے روٹی بنائی, روزہ رکھا تھا. رابعہ بصری بہت پاکیزہ ولیہ تھی, اللہ کی ولیہ, نیک ولی تھی وہ. ان کا کتابوں میں ذکر بڑا زیادہ لکھا ہے, تو وہ ولیہ تھی. انہوں نے جو ہے روٹی بنائی اور شام کا وقت آیا, افطار کا وقت آیا, افطار کرنے کا ٹائم آتا ہے, تو سوچو ہمارے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے, دلوں کی تمنا کیا ہوتی ہے, دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے, ہمارا انداز کیا ہوتا ہے کہ افطار کے وقت کتنی خوشی ہوتی ہے, ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ افطار کے وقت کتنی خوشی ہوتی ہے, اور ایک سحری کے وقت کتنی خوشی ہوتی ہے, ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ اور زیادہ تر افطار کے وقت بہت خوشی ہوتی ہے, بہت خوشی ہوتی ہے.
تو افطار کا وقت قریب آیا، پورے دن کا روزہ، شام کا وقت آیا، روٹی سامنے رکھی ہوئی ہے، دروازے پہ کوئی فقیر آ گیا، دروازے پہ کوئی فقیر آ گیا، کون آیا؟ فقیر آ گیا، دروازے پہ فقیر آیا اور فقیر نے کہا کچھ ہے کھانے کو، کھانے کو پوچھا، بھوکا بہت دن سے میں، کنیز نہیں باہر گیٹ پر دیکھا تو فقیر ہے، کھانے کو کچھ مانگ رہا ہے، رابعہ بصری نے کہا کہ آپ کچھ ہے مانگ رہا ہے فقیر، کھانے کے لیے کچھ چاہیے اس کے لیے، کہ اچھا یہ روٹی رکھی ہے دے دو اٹھا کر کے، یہ روٹی رکھی ہے، ایک روٹی تھی، ایک روٹی افطار کے لیے۔ ہمارے دسترخوان پر رمضان کے مہینے میں بہت سارا بھرا ہوتا ہے، لیکن غریب کو دینے کی ہمت نہیں ہوتی، یہ ماحول ہے ہمارا، غریب کو دینے کی ہمت نہیں۔ یاد رکھیں آپ لوگ جتنا سکون، ہم لوگ جتنا سکون اپنے دل کو پہنچائیں گے وہ غریب کو کھلانے سے پہنچائیں گے، اور جتنا سکون غریبوں کو کھلانے سے ملتا ہے اتنا خود کھا کر نہیں ملتا۔ آپ نے آزمایا ہوگا، انسان نے، آپ نے آزمایا ہوگا، گھر پہ مہمان آتے ہیں بہت سارے اور شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، کیسے موقع ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار مہمان کھا لیں بس یہی ہمارے لیے سکون کا کام ہے، اس سے ہمیں سکون ملے گا، اور سب لوگ کھا لیتے ہیں، بارات وغیرہ کھانا کھا لیتی ہے، تمام فائنل ہو جاتا ہے، خود سے بھوکے، لیکن کیا کہتے ہیں اللہ کا شکر، اللہ نے تم لاج رکھ لیا، پیٹ کھا لیا اپنا، لیکن سکون ملتا ہے۔ ارے کھلایا پبلک کو، اپنے سکون کیوں ملا؟ کیونکہ کھلا کر بھی سکون ملتا ہے، جتنا سکون خود کھا کر نہیں ملتا جتنا کہ کھلا کر ملتا ہے، آزما کے دیکھ لینا کبھی، تو ہمیں چاہیے غریبوں کو کھلائیں۔ رابعہ بصری سے کہا، ان کی کنیز میں آ کر کے فقیر کچھ مانگ رہا، روٹی دو، کہا کہ ایک روٹی رکھی افطار کے لیے، تو ہم پانی سے افطار کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، پانی سے کر لیں گے، ایک روٹی افطار کے لیے، کوئی فروٹ وغیرہ نہیں رکھے ہو آپ، ہمارے دسترخوان پر کافی کھانے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی غریب کو دینے کی ہمت نہیں ہوتی، روٹی فقیر کو دے دی اٹھا کر کے، دے دی اٹھا کر۔ افطار سے پہلے ہی کچھ دیر پہلے ایک طباق میں ایک شخص طباق میں 8 روٹیاں لے کر کے آ گیا، کیا روٹیاں؟ 8 روٹیاں لے کر کے آیا، اور رابعہ بصری نے کہا کہ آپ کے لیے فلاں نے بھیجا ہے، کہا کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا 8 ہیں، کہا میری نہیں ہے، لے جاؤ۔ کیا کہا؟ افطار کا ٹائم ہونے والا ہے، افطار کے لیے کچھ ہے نہیں پانی کے علاوہ، 8 روٹیاں لے کر کے آیا تھا لیکن نہیں یہ روٹیاں، کہا کہ میری نہیں ہے، کسی اور کی لے جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر افطار سے پہلے ایک بندہ آیا، طباق میں لے کر کے 10 روٹیاں لے کر کے آیا، پوچھا رابعہ بصری کتنی روٹیاں لے کے آئے؟ کہا 10 روٹیاں، کس نے بھیجی؟ کو فلاں نے بھیجی۔ اب اللہ تعالیٰ کس کے دل میں کیا بات ڈالنے کو پتہ تھوڑی ہے، فلاں نے بھیجی ہے، کتنی روٹیاں؟ کہ 10 میں، کہ لاؤ یہ میری ہے۔ کیا کہا؟ میری 8 ہی تو لی نہیں اور 10 آ گئی تو لے لی۔ کنیز تھی جو ساتھ رہتی تھی، ہر ٹائم روٹی بناتی تھی، نوکرانی جو کی، کہا کہ آپ نے 8 روٹیاں لے لی، یہ کیا معاملہ ہے؟ 10 آئی تو فوراً لے لی۔ تو کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے، میں نے پڑھا ہے، مجھے معلوم ہے اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ کے راہ میں 1 خرچ کرتا ہے اللہ کم سے کم اس کو 10 تو دیتا ہی ہے۔ تو مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے 10 عطا فرمائے گا، میں 8 لینے والی تھی، کیونکہ میں نے اللہ کے راہ میں 1 روٹی خرچ کری تھی۔ کتنی کری تھی؟ 1۔ کم سے کم اللہ کتنا دیتا ہے؟ 10۔ اور زیادہ سے زیادہ اللہ بہتر جانا ہے 70 سے کتنا دیتا ہے؟ بے حساب دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ کتنا بڑا ایمان تھا، کتنا مضبوط ایمان تھا کہ اللہ کے لیے، کہ اللہ کم نہیں دیتا 10 سے، اتنا ہی دیتا ہے۔ تو ہماری ماں بہنوں کو بھی اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر تھوڑا سا بھی مان لیجئے، اگر ایک دن شوہر گھر کا آدمی اگر کمانے نہ جائے، کام کرنے نہ جائے، حالانکہ روزانہ جانا چاہیے، نہ جائے تو گھر کی عورت اس کی مٹی پلیت کر دیتی ہے، بہت حال خراب کر دیتی ہے۔ کیوں؟ تم کام ہی نہیں کرتے، پورے مہینے خالی رہتے ہو، تمہیں کچھ کام ہی نہیں ہے، گھر میں پڑے رہتے ہو، پورے مہینہ ہو گیا، ایک دن بیچارے کو آرام نہیں کرنے دیتے۔ یہ ماحول ہے آج کی ماں بہنوں کا، یہ ماحول ہے کہ نہیں بس اس کو چاہیے کہ پورے دن بس کام کرتے رہیں، بس پورے دن۔ کبھی کبھی اس کے بارے میں بھی تو سوچ لیا کرو ماں بہنیں کہ کم سے کم اس کی بھی تو زندگی ہے، ان کو بھی تو آرام کرنے کو۔ کبھی کہا کرو کہ نماز پڑھو، ماں بہنوں کو یہ بھی کہنا تو ضروری ہے اپنے شوہروں کی نماز پڑھو، صاف ستھرے رہو، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، صبح کو جب جاؤ کام پہ تو فجر کی نماز پڑھ کے جاؤ، جب کام سے آؤ تو آ کر کے نماز پڑھو، اور جو دن میں اگر قضا ہو گئی ہے تو اس کو ادا کرو۔ یہ ماں بہنیں نہیں کہیں گی، نہیں کہیں گی، یہ نہیں کہیں گی۔ کہیں گی کیا؟ شادی آنے والی ہے، 2000 کا سوٹ چاہیے مجھے۔ کیا کہیں گی؟ شادی آنے والی ہے، ہمارا پڑوسی عورت ہے نا، اس نے 2500 کا بنایا، مجھے 2000 کا بنا دیا، میں کون سا 2500 کا بنا؟ یہ ماحول ہے آج کا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، افسوس کرنے کی بات ہے کہ ہم آج کل ہماری ماں بہنیں برابری کس میں کرتی ہیں؟ دنیا داری